پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ بھائی محبت کا معیار کیا ہے اور محبت کی دلیل کیا ہے، تم کیا کرو گے تو ہم تسلیم کریں گے کہ تم محبت کرتے ہو۔ یہ ایک بڑی ضروری بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیں اور پھر سوچیں کہ کیا جو قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی میرے رسول سے تمہیں اس طرح محبت ہونی چاہیے اور تم یہ کام کرو تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ تمہیں محبت ہے، تو پھر بندے کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ بھئی ہمارا یہ دعویٰ جو ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا ہمارا دعویٰ خام خواہ کا ہے۔ تو یہ جو میں نے طویل حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں ایک آیت میں یہ بات ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کر بات کی، لہذا آپ اپنے کان بھی کھول لیں، اپنا دماغ بھی کھول لیں اور سن لیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت کا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کس بات کو دلیل کے طور پر مانتا ہے کہ ہاں بھئی یہ تم کرو گے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تمہیں محبت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، جی ہاں آپ نے سنا ہے، میں نے وہ آیت 3 مرتبہ پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان مسلمانوں کو کہیں، کافروں سے اللہ بات نہیں کرتا، کافروں سے کیا بات کرنی ہے محبت کی، کافر تو اللہ کے رسول کے دشمن ہے، محبت کی بات تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کرنی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ان کو کہو، یہ جو مسلمان ہیں اور محبت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی ریلیاں نکالتے ہیں، بڑے چراغاں کرتے ہیں، اور بڑے اب تو انہوں نے کیک بھی کاٹنے شروع کر دیے ہیں اور بڑے حلوے پکاتے ہیں محبت کے اظہار میں، ان کو بتاؤ کہ محبت کیا ہے۔ قل، ان کو بتاؤ، ان کو کہو، کیا کہو بھائی، کو بند کرو، ان کو کہو ان کان آباؤکم، ان کو کہو کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں اپنے باپ دادا، اے پیو دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تمہیں اپنے بیٹے پوتے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اپنے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تمہیں تمہارے سارے رشتہ دار، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے جو بندے کے رشتے ہیں وہ گنوا دیے کہ اے نبی انہیں کہو کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا، اپنے بیٹے پوتے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار، مطلب سارے رشتے اس میں آ گئے، کوئی رشتہ نہیں رہا، مطلب پہلے جو قریبی رشتے ہیں وہ گنوائے اور پھر یہ لفظ بولا وَعَشِيرَتُكُمْ، سارے رشتہ دار۔ اس کے بعد کہا اور ان کو یہ کہو وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، پلاٹ لے جے، زمینہ لئیاں جے، اور پیسے کمائے جے، بینکاں چ رکھے جے، اے جڑے مال تساں کمائے نے، کو مال مویشی رکھے جے، جڑا بھی مال ہے تواڈے کول، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مسلمانوں سنو، اگر وہ مال جو تم نے کمائے ہیں،
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر وہ کاروبار جو تم کرتے ہو اور تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا کاروبار خراب نہ ہو جائے، کوئی گورنمنٹ ایسی پالیسی نہ بنا دے جی ہاں سکول کھولے نے تو ہی زمین ہے بجے گورنمنٹ نے پالیسی بنا دی تھی تو سارے فیل ہو جائیں، یا جس طرح سی این جی نال ہویا اتوں گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ارباں روپیہ ضائع ہو، اور سارے پاکستان تو لوگوں کے بڑے کاروبار برباد ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کی ہو جانا۔ اس واسطے اللہ کہندا ہے پہلا رشتیاں سارے دی گل کیتی ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے تمام رشتہ دار جو بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے خراب ہو جانے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ کرے خراب نہ ہو جان، کرے پٹھا نہ بہ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر وہ تمہارے گھر جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، اے گھر بنانا نا بندہ، پتھر لایا، ٹائل لائی، شیشے لائے، دروازے لائے، تو پھر وہایا لوگوں نے میں گھر بنایا۔ گھر تے ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ ماڑا یا تگڑا وہ جسے گھر بنا تے پورا زور وہ تے لا چھڑدا، گھر دی تے خواہش پوری نہیں ہوندی۔ مطلب ایک ملازم آدمی ہے ساری زندگی ملازمت کرتا ہے، بعد جس سے ریٹائر ہوتا ہے جس سے پیسے لبتے ہیں تو گھر ہی بنا، میں ہوں گھر بنا لا، گھر اتنے تو بندہ پورا زور لا چھڑتا۔ اے وڈے وڈے لوگ جڑے بادشاہ ہوندے نے تے وزیر اعظم ہوندے نے وہ بھی گھراں تے ہی زور لاندے۔ اے سعودی عرب دے شہزادے، ایک ایک شہزادے نے 36 محل بنائے نے، مت ماری گھر دے 3 جی نے، مطلب میاں بیوی ایک انہوں دا بچہ ہے تے 70 بیڈ روم بنائے۔ مطلب اس طرح لوگ گھر بنا گھر دا تے شوق مکدا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اگر تمہیں وہ تمہارے گھر جو بڑے پسند ہیں، ہوں کنیاں گلاں ہو گئی، یعنی سارے رشتے اللہ نے گنوائے، باپ دادا، بیٹے پوتے، بھائی بیویاں، سارے باقی رشتے دار، پھر پیسہ، مال و دولت، پھر جڑا ہے وہ کاروبار، پھر ہے گھر۔ اللہ کہندا ہے انہاں رشتیاں نالوں اگر تانوں انہاں رشتیاں نال یا انہاں چیزاں نال اللہ اور اس دے رسول نال زیادہ محبت ہے تو تسی سرے تو مسلمان ہی نہیں، جاؤ کھاؤ کھسنا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ رشتے اور اگر یہ مال، کاروبار اور گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے۔ لیکن ایتھے آگے میں ایک گل کرنا کہ مثلا اسی بیٹھے ہیں، تسی بیٹھے، تسی سارے ہاں دیو سانو تے زیادہ محبت، سانو تے نہیں مطلب ہے کہ باپ دادا نال محبت زیادہ، اللہ دے رسول نال زیادہ محبت کرنے، پھر تسی آندے ہو کہ سانو تے اپنے بیٹیاں پوتیاں نال محبت نہیں اللہ دے رسول تو زیادہ، انہاں نال اسی زیادہ محبت کرنے، یا اپنے مال نال زیادہ محبت کرنے۔ ایک بندہ کہہ سکتا نا، اس واسطے اللہ نے ایک دلیل دیتی ہے کہ ایک چیز جڑی ہے نا وہ ثابت کرے گی کہ تانوں اللہ نال اس دے رسول نال زیادہ محبت ہے
یا انہاں رشتیاں نال تے انہاں چیزاں نال زیادہ محبت ہے؟ ایتھے آ کے ساری ساری ہوا نکل جاتی. جیسے اللہ یہ گل کردا نا کہ بھئی اے چیز دسے دی کہ تانوں اپنے باپ دادا زیادہ چنگے لگتے ہیں، زیادہ انہوں نے محبت ہے، یا بیٹیاں نال زیادہ محبت ہے، یا بھراواں نال زیادہ محبت ہے، یا بیویاں نال زیادہ محبت ہے، یا رشتہ داراں نال زیادہ محبت ہے، یا پیسے نال زیادہ محبت ہے، یا کاروبار نال زیادہ محبت ہے، یا گھراں نال زیادہ محبت ہے، یا اللہ دے رسول نال محبت ہے؟ کیڑی چیز ثابت کرے گی؟ اے جیسے اللہ دستا ہے تو ساری سارے دیا جڑا نا محبت دے دعوے دا غبارہ او دے چو ہوا نکل جاتا. اللہ نے پتہ کی کیا؟ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو تو یہ جہاد ثابت کرے گا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت. لیکن ہاں تو جہاد کا نام ہی کدی نہیں سنیا، سن تو پتہ ہی نہیں جہاد کی ہوں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا دے وچ مسلمانوں دا دعویٰ محبت بھی باطل ہو گیا، اور پوری دنیا دے وچ اس جہاد نو چھڈ کے مسلمان ذلیل بھی ہو. وَجِہَادًا فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں ان رشتوں سے اور ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ پتہ نہیں ہوں تمہیں سمجھ پی آؤندی کہ نہیں. وہ جس گل نو بندہ سمجھنا نہ چاہے، یا جیڑی گل بندے تو ویسے ہی بڑی دور ہوئے، وہ دی انہوں سمجھ کو نہیں ہو. اس تو بعد پھر اللہ نے کیا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر تانوں انہاں رشتیاں نال تے انہاں چیزاں نال زیادہ محبت ہے جہاد نالوں، تے پھر تانوں انہاں رشتیاں نال زیادہ محبت ہے اللہ نالوں تے اللہ دے رسول نال، تے پھر تسی انتظار کرو کہ اللہ اپنے عذاب دا فیصلہ لے کے آ جائے. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ آ جائے اپنا امر لے کر. اور اللہ امر لے کے آ گیا نا، ساری دنیا دے وچ کی ساڈی حالت؟ اپنے ملک کی ساڈی کی حالت؟ اللہ اپنا امر لے کے آ گیا، کوئی گل ہی مسلمان والی نہیں رہ گئی. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ آ جائے اپنا حکم لے کر، اپنا امر لے کر. اس کے بعد آخری الفاظ ہیں، وہ آپ سنیں، پچھلے بھی سن لیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اللہ معاف کر، خالی ٹول بول دے پھر دے رہے کہ سانو بڑی محبت ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو
کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے کر آ جائے. واللہ لا یخذی القوم الفاسقین. اور سنو مسلمانوں، اللہ فاسقوں کو کامیاب نہیں کرتا. ہوں اتنے سمجھ آئی اللہ نے کیا آخیا کہ اللہ فاسقوں کو کامیاب نہیں کرتا. فاسق دا مطلب ہوں اللہ دا نافرمان. تے اللہ کہندا ہے میں نافرماناں نو کامیاب نہیں کردا، نافرماناں نو میں عزت نہیں دیندا. تے ایتھے نافرمان کون نے؟ اس آیت تے سمجھ آئی یہ نافرمان کون نے؟ کہ جنہاں نو انہاں رشتیاں نال تے انہاں چیزاں نال اللہ دی راہ وچ جہاد نالوں زیادہ محبت ہے. تے ہوں صحیح گل ہے، اے لفظ بولن لگے مینوں تہاڈے کول ڈر پیا ہوندا تسی خود کمال ہے. اسی تے سارے ہی پھر باہر ہو گئے ہر شے تو، تے میں کوئی اپنے کولوں گل پیا کرنا. تے قرآن ہے. فاسقین، اللہ تعالی فاسقوں کو کامیاب نہیں کرتا. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کہ کس طرح کی محبت اللہ مانگتا ہے اپنے رسول سے. اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ محبت کرو، اپنے بیٹوں پوتوں سے بھی زیادہ محبت کرو، اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرو، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت کرو. مطلب ہے کہ ان ساریاں چیزاں نو اللہ دے حکم دے سامنے کچھ بھی نہ سمجھا کرو. اللہ دی راہ دے وچ جہاد وچ کوئی انہاں چیزاں نو اہمیت کوئی نہ دیو. جے تسی انہاں چیزاں نال تے انہاں رشتیاں نال زیادہ محبت کرو گے تو تہاڈا دعوی محبت ٹھیک نہیں ہے. تے اے اج ساڈا سبق سی جڑا میں تانوں سمجھا دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کر کے اللہ نے آکھیا کہ اے نبی انہاں مسلماناں نو دس کہ جے تانوں انہاں رشتیاں نال زیادہ محبت ہے یا انہاں چیزاں نال زیادہ محبت تے پھر تسی انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے کے آ جائے. اور اللہ کدی بھی فاسق لوگاں نو ہدایت نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ نا مینوں آج طارق صاحب پہ آندے ہیں میں کئی بندے آندے لمحہ درس دیا کرو. لمحے درس نو کیا کرنا جے؟ وہ نا مطلب عجیب گل ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤندے سن تے آندے ہیں اللہ دے رسول چھوٹی جی گل سانو دسو، لمحی نہ دسے، لمحی یاد نہیں رہندی. اس واسطے کہ انہاں گل سننی ہوندی سی عمل کرنے واسطے، تے اساں گل سننی ہوندی ہے. وہ کئی بندے آندے نے ہن مزہ آنا شروع ہویا سی ہن تو بس کی. تے اے جیڑا بندہ سمجھ کے قرآن پڑھدا ہے وہ اگلے بھی مزے جاندے رہندے نے، جہے مزیاں چ پیا ہوندا نا وہ بھی جاندے نہیں، انہوں تے اپنا آپ دسنا شروع ہو جاتا. اس واسطے درس کا مقصد یہ کہ بندہ سنے سمجھے پھر اپنا جائزہ لے کہ میں کتنے کھلوتا. ہوں جی آیت دس دی ہے نا میں ساڈے کو پوچھ دی ہے نا ہاں بھائی مطلب آیت تے گل ہی ہے کہ بھائی انہوں دسو ہے گل. اللہ تعالی سانو دعا بھی کرنی چاہیے اور ثابت بھی کرنا چاہیے. اسی دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ سانو سارے رشتہ نالوں تے ساریاں چیزاں نالوں زیادہ محبت اپنے رسول نال نصیب کر تے سانو فاسق لوگاں دے وچ شامل نہ کر.
الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے اللہ، ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایمان کے مطابق زندگی دے، ایمان کے مطابق موت دے، اور یا اللہ ہمیں معاف کر، ہم پر رحم فرما، تو بہت ہی اچھا رحم کرنے والا ہے، تو بہت ہی اچھا رحم کرنے والا ہے، تو بہت ہی اچھا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بندگی کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یا اللہ مجھ سمیت جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمارے گھروں کو نیکی کے گھر، ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے گھر بنا، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، اور ہمارے بڑوں کو چھوٹوں سے پیار کرنے والا بنا، اور یا اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے، آپس کی لڑائیوں سے یا اللہ محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو نیکی کے گھر بنا، عافیت کے گھر بنا، اور خوشیوں کے گھر بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں مصیبتوں سے، محرومیوں سے، دکھوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کو اپنے اپنے گھروں میں یا ارحم الراحمین سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ان بچیوں کو، ان بہنوں کو دکھوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اور کسی والدین کو اپنی بچی کے دکھ میں مبتلا نہ کر۔ یا ارحم الراحمین ان بچیوں پر رحم فرما، ان بچیوں پر رحم فرما، ان بچیوں پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ جہاں جہاں ہیں، ان کے لیے اپنے گھروں میں عزت کا اور آسانی کا اور عافیت کا سامان پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ ہمارے معصوم بچے اور بچیاں، یا اللہ ان کو شیطان مردود سے بچا، ان کو برا ہونے سے بچا، ان کو بے ادب اور بدتمیز ہونے سے بچا۔ یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور ان بچوں اور بچیوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈ بنا۔ یا ارحم الراحمین تو رحم فرما۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وردنا ورد عنا۔ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو ہم سے خوش ہو جائے اور تو ہمیں خوش کر دے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جڑے چول شول ونڈے جاندے نے، ذرا سکون اطمینان نہ لیا کرو، یہ بھی طارق صاحب بیان بڑا بود